السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کل کے انتخاب میں ارباب حل و عقد میں شامل ایک رکن کی چشمدید رپورٹ ملاحظہ فرمائے۔ محترم احباب گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل دن بھر کے ذہنی دباؤ کے بعد ابھی گھر واپسی ہوئی ہے۔ کل کچھ بھی تحریر کرنے کی ہمت نہیں ہو پا رہی تھی۔ ارباب حل و عقد کی مجلس اور امیر شریعت سامن کا انتخاب کل سمجھ ہی میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ جو لوگ اس مجلس میں شریک نہیں تھے وہ خامہ فرسائی نہیں کرے تو بہتر ہے۔ پہلی مرتبہ ارباب حل و عقد کے ایک رکن کی حیثیت سے شرکت ہوئی، بہت مایوسی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، کون امیر شریعت بنا اور کون نہیں، اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ کس سے اللہ کیا کام لیں گے وہ اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن جو طریقہ انتخاب کا تھا وہ بالکل انتخاب امیر شریعت کے مناسب نہیں تھا۔ لگ رہا تھا کہ دنیا داروں کی مجلس ہو اور ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی ہوڑ مچی ہوئی ہو۔ چند باتیں بے ربط طور پر عرض کرنی ہے۔ نائب امیر شریعت، جن کے عہدے پر ابھی تک سسپینس برقرار ہے، نے جب اعلان کیا کہ 3 نام آئے ہیں، تینوں حضرات تنہائی میں ایک ساتھ جمع ہو جائے اور آپس میں مشورہ کر کے 2 لوگ نام واپس لے لے تاکہ دستور کے مطابق اجتماعیت کے ساتھ ہی انتخاب ہو، تو مفکر اسلام کے چھوٹے صاحبزادے فہد رحمانی سیخ پا ہو گئے اور کہنے لگے کہ ایک ساتھ بیٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس ووٹنگ کرائیے۔ شبلی قاسمی کارگزار ناظم، جو 2 دنوں قبل دستوری انتخاب کے حامی تھے اور حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم عالیہ کو امیر شریعت کے منصب پر دیکھنا چاہتے تھے، اچانک پلٹی مار کر فہد رحمانی گروپ میں شامل ہو گئے۔ ناظرین، طے یہ ہوا تھا کہ مولانا انیس الرحمن صاحب مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کا نام پیش کریں گے اور مفتی نظر توحید صاحب تائید کریں گے، لیکن عین وقت پر مولانا انیس الرحمن صاحب نے بھی اپنی اوقات دکھا دی اور کہہ دیا کہ میں امیدوار ہوں اور کسی بھی صورت میں نام واپس نہیں لوں گا۔ حالانکہ لوگوں نے انہیں سمجھایا کہ وہ اپنا نام واپس لیں۔ ناظرین، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے جب مولویوں کی یہ حرکت دیکھی تو بددل ہو گئے۔ جب ووٹنگ ہو رہی تھی تو فہد رحمانی گھوم گھوم کر لوگوں کو کنونس کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ پوری پلاننگ اور منصوبے کے تحت یہ فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ ہر حال میں ووٹنگ کرانی ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ 177 ارباب حل و عقد کا انتقال ہو چکا تھا، جن کی جگہ خالی ہو چکی تھی۔ لگاتار 3 ماہ تک فہد رحمانی اور ان کے کارکنان نے تینوں صوبوں کا دورہ کیا اور ان خالی جگہوں پر اپنے پسندیدہ و حامی ارکان بندوبست کو منتخب کیا۔ ظاہر ہے کہ 177 ووٹ تو ان کے قبضے میں تھے، اس کے علاوہ بہت سے ایسے ارباب حل و عقد پہلے سے موجود تھے جو رحمانی تھے یا پھر خانقاہ رحمانی کا عملہ تھا۔ رہی صحیح کسر مفکر اسلام کے مریدین نے پوری کر دی۔ ناظرین، پروگرام کا آغاز 11 بجے ہوا اور 5 بجے اختتام ہوا۔ درمیان میں ظہر کی نماز شاید و باید 10-20 لوگوں نے پڑھی ہوگی، باقی لوگ شان سے نماز چھوڑ کر بیٹھے ہوئے تھے اور نہ ہی نماز کا کوئی معقول نظم تھا۔ فیصل رحمانی صاحب امیر شریعت منتخب تو ہو گئے، لیکن میں نے ارباب حل و عقد کے چہروں پر جو مایوسیاں دیکھی ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ جب میں ووٹ ڈال کر باہر نکلا تو اندر 10-20 لوگ ہی موجود تھے، باقی احباب جا چکے تھے۔ کسی نے بھی نتیجے کا انتظار کرنا گوارا نہیں کیا۔ ہاں، البتہ رحمانی گروپ اس وقت شادیانے بجا رہا تھا،
کیونکہ اسے امیر شریعت نہیں بلکہ ان کے من کی مراد پوری ہو گئی تھی اور وہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ الغرض ناظرین، دعا فرمائے کہ اللہ پاک امارت شرعیہ کی حفاظت فرمائے۔ اس خبر کے تعلق سے آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور قاسمی جی کے کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔